السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ روح الامین گروپ کے احباب کی خدمت میں پچھلی کئی مجلسوں میں ہم نے حسن معاشرت کے متعلق گفتگو کی تھی۔ اب آئندہ مجلسوں میں ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا حسن معاملات۔ حسن معاشرت سے مراد آپس کا برتاؤ، آپس کا سلوک، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، یہ کس طرح ہو۔ اور معاملات سے مراد ہے لین دین، جیسے خرید و فروخت کا معاملہ ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے، اور کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے، قرض لینے دینے کا مسئلہ ہے، کسی کو ہبہ کرنا، وصیت کرنا، میراث تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سراپا محتاج بنایا ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنے ارادے میں بھی اور اپنی ہر نقل و حرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اور دوسری طرف دنیا کا ہر فرد دوسرے فرد کا اور ہر طبقہ دوسرے طبقے کا اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں محتاج ہے۔ اور یہ کوئی گہرے فلسفے یا حکمت اور لوجک کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم ذرا غور کریں تو ہم روز مرہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مزدور جس کی زندگی کی ضرورتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک محنت و مزدوری کر کے گزارا کرنے کے لیے پیسے حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ بھی محتاج ہے اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے کہ غلہ خریدے اور کھانے کا سامان خریدے۔ لہذا اس کو کسی تاجر کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی کاشتکار کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک کاشتکار ہے جو زمین جائیداد کا مالک ہے، لیکن اس کو اپنی کھیتی باڑی میں محنت کرنے کے لیے اور مدد حاصل کرنے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر یہ دونوں، ان کی ایک بنیادی ضرورت کھانے پینے کے علاوہ پہننے کے لیے کپڑے بھی ہیں، لہذا یہ محتاج ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کپڑے بناتے ہیں یا کپڑے فروخت کرتے ہیں۔ پھر یہ سب اپنی ایک بنیادی ضرورت رہنے کے لیے مکان کے محتاج ہیں، تو ان سب کو ایک معمار کی، بڑھئی کی، کارپینٹر کی اور فلاں مزدور کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو غرض یہ کہ دنیا میں ہر انسان ایسا ہے کہ اس کی ضرورتیں دوسرے انسان سے وابستہ ہے۔ ایک چھوٹا سے چھوٹا انسان اور ایک بڑا سے بڑا انسان، ہر کوئی دوسرے کا محتاج ہے اور ہر ایک کی ضرورت دوسرے سے وابستہ ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جو آدمی بڑا ہو اور بہت بڑا ہو تو اس کو کسی سڑک چھاپ جھاڑو لگانے والے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اگر ہم ذرا غور کریں تو جو آدمی جتنا بڑا ہوگا وہ آدمی اتنا ہی سب سے زیادہ دوسروں کا محتاج ہوگا۔ چھوٹا آدمی تو بہت سا کام اپنا خود ہی کر لیتا ہے، لیکن جب آدمی بڑا ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بڑے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا کام دوسرے کریں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا جوتا پہننے میں بھی محتاج ہے، اپنے کپڑے اتارنے میں بھی محتاج ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بھی وہ کسی ملازم اور کسی اپنے نوکر چاکر کا محتاج ہے۔ غرض یہ کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت سے وابستہ کر دیا ہے، اور انہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لین دین کی اور معاملے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایک انسان کے پاس کوئی چیز ہے لیکن وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے،
اور اس کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس کے پاس ہے نہیں، تو وہ اپنے پاس ضرورت سے زائد چیز کو بیچ کر وہ چیز حاصل کرے گا جو اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کو اس کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک کاشتکار ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، اس نے اپنی زمین میں غلہ اگایا۔ اب غلہ سال بھر کی ضرورت کے بعد بھی اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس مکان نہیں ہے اور اپنی دوسری ضروریات کو پورا کرنے کا سامان نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ سال بھر سے زائد مقدار جو غلے کی ہے وہ بیچے گا، اور بیچنے کے بعد پھر جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خریدے گا۔ تو اس طرح معاملہ کرنا، لین دین کرنا، یہ گویا ایک دنیاوی زندگی کی فطری ضرورت ہے، اور ہم اسلام کے تعارف میں یہ کہہ آئے ہیں کہ اسلام الگ سے کسی چیز کا انسان کو مکلف نہیں بناتا، بلکہ انسان کی جو فطری ضرورتیں ہیں ان فطری ضرورتوں کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور اسی لیے اسلام دین فطرت کہلاتا ہے۔ تو بہرحال اس لیے انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں وہ لین دین کا اور معاملات کا محتاج ہے۔ شریعت میں معاملات اور لین دین کا مسئلہ بہت زیادہ نازک، بہت زیادہ حساس اور سینسیٹیو ہے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کے نفس کی خواہشات اور شریعت کے احکام کا ٹکراؤ وہ عبادات میں تو کم ہوتا ہے لیکن معاشرت میں اور معاملات میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک آدمی نماز کا پابند ہے، وہ روزے دار ہے، تو وہاں اس کے دنیاوی مفاد پر کوئی زد نہیں پڑتی، لیکن ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں معاملات میں بھی شریعت کے احکام کی پابندی کروں، تو پھر وہاں بہت سے بظاہر دیکھنے میں دنیاوی مفاد پر زد پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی کا نمازی ہونا، روزے دار ہونا یہ آسان ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سے نمازی، روزے دار اور دیندار کہے جانے والے وہ معاملات میں شریعت کے احکام کا لحاظ نہیں کرتے، بلکہ بہت سوں کو ہم نے یہ کہتے سنا کہ آج کل بازار میں، مارکیٹ میں اور کاروبار میں شریعت کے احکام کی پابندی کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اگر آدمی آج کے ماحول میں شریعت کے احکام کی پابندی مارکیٹ میں اور بازار میں اور کاروبار میں کرنا چاہے تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک مومن کا اور ایک دیندار کی دینداری کا بہت بڑا امتحان ہے کہ اس کو یہ نظر آ رہا ہو کہ اگر میں سچ بول کر دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، بغیر رشوت لیے ہوئے، بغیر سودی کاروبار کیے ہوئے، بغیر کسی خیانت کیے ہوئے، بغیر دھوکہ دیے ہوئے، بغیر کسی فراڈ کے کاروبار کروں گا، تو چاہے مجھے دنیاوی اعتبار سے نقصان نظر آ رہا ہے اور میں پنپ نہیں پاؤں گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ان امور کا اپنے کاروبار میں لحاظ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ شریعت کا کہ احکام کا معاملات میں لحاظ کرنا یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اور اچھے دیندار یہاں پر ٹھوکر کھا جاتے ہیں
اور ان کی دینداری کا پورا جو ظاہری لبادہ ہوتا ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ بازار میں جو کچھ آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے، خیانت ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو یہ کسی نہ کسی درجے میں ہر زمانے میں رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے زمانے کی برائی ہے اور پچھلے زمانے میں یہ برائی بالکل نہیں تھی، بلکہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی درجے میں یہ برائی رہی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بازار میں داخل ہونے کی دعا تلقین فرمائی، اللہم انی اسألک خیر ہذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرہ۔ تو اس دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے جو چیز مانگی جا رہی ہے، ایک تو خیر مانگی جا رہی ہے، اور جس شر سے حفاظت مانگی جا رہی ہے، تو اس میں اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ میں کوئی خسارے والا سودا اور کوئی جھوٹی قسم کھا کر مجھ کو دھوکہ دے، اے اللہ ایسے ضرر سے، ایسے نقصان سے میری حفاظت فرما۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اس کا تصور تھا کہ لوگ فراڈ کرتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کرتے ہیں، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا کہ اس طرح میں کسی کے فراڈ کا شکار نہ ہو جاؤں اور میں کوئی گھاٹے والا سودا نہ کر لوں، اے اللہ میری اس سے حفاظت فرما۔ اور آج کے زمانے میں اگرچہ اس کی شکلیں بدل چکی ہیں کہ وہ زمانہ چونکہ شریفوں کا زمانہ تھا، وہاں پر جو سڑک چھاپ قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، چوری کر لیتے تھے اور یہ کر لیتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ ٹیکنیکل اور سائنس کا دور ہے، تو آج کل فراڈ بھی ٹیکنیکل انداز میں ہوتے ہیں کہ آدمی شریف کا شریف بھی بنا رہے، لیکن دوسری طرف وہ چور بھی ہو، ڈکیٹ بھی ہو، لٹیرا بھی ہو۔ پہلے سڑک پر بیٹھنے والے عام آدمی دھوکہ دیتے تھے، لیکن آج یہ ہے کہ ایئر کنڈیشن روم میں اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس آفس میں بیٹھ کر آدمی فراڈ کرتا ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے اور وہ لاکھوں کروڑوں کا غبن کرتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے تو وہ معاشرے میں شریف ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو دھوکے کے طریقے بدل گئے اور فراڈ کرنے کے ایسے طریقے ایجاد کر لیے گئے کہ سامنے والے کو احساس نہ ہو، بلکہ سامنے والا یہ خیال کرے کہ میرا یہ خیر خواہ ہے اور اس سے سودا کرنے کی وجہ سے مجھ کو فائدہ ہوا، حالانکہ وہ دوسری طرف سے حقیقت کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان کا سودا کر رہا ہو۔ اور یہ تو ہونا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ دجالی فتنے کا دور ہے، اور دجالی فتنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بکری کی مینگنی بھی بیچی جائے تو اس پر گولڈن یا سلور کا کور چڑھا دیا جائے اور یہ کہہ کر بیچا جائے کہ یہ تو سونے اور چاندی کی ڈلی ہے۔ تو غرض یہ کہ اس دور میں ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے مارکیٹ میں، بازار میں، کھیتی باڑی میں، کاروبار میں
ملازمت میں، محنت و مزدوری میں شریعت کے احکام کی پابندی کر کے اپنے ایمان اور دینداری کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہیں پر انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے جو پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ نماز میں، روزے میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو یہ انسان فقط اللہ کا مجرم ہے اور اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ معاملات میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ فقط اللہ کا جرم نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ لوگوں کی حق تلفی کر رہا ہے، اور یہ معاملہ اللہ کے یہاں بہت سنگین ہے۔ اللہ خود اس کو معاف نہیں کریں گے بلکہ جس کی حق تلفی کی ہے اس کو حق دلوا کر رہیں گے۔ سنن بیہقی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ الدواوین ثلاثۃ، قیامت کے دن ہر انسان کے 3 دفتر ہوں گے، 3 نامہ اعمال ہوں گے، اور پھر اس کی تفصیل ارشاد فرمائی کہ ایک نامہ اعمال تو وہ ہوگا کہ جس میں لکھے ہوئے گناہ کو اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے، اور وہ ہے کفر کا گناہ، شرک کا گناہ۔ ایک نامہ اعمال وہ ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی لکھے ہوئے گناہوں کا بدلہ دلوائیں گے، اس کا قصاص لیں گے، اور یہ وہ دفتر ہوگا کہ جس میں باہمی ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوئے گناہوں کو لکھا ہوا ہوگا، ایک دوسروں کے حقوق کو تلف کرنے کے نتیجے میں جو گناہ ہوئے ہیں اس کو لکھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ وہ ایک کو دوسرے کا حق دے کر مکمل انصاف نہ دلوا دیں۔ اور تیسرا نامہ اعمال وہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو پکڑ کرے گا، اور یہ وہ گناہ کا نامہ اعمال ہوگا کہ جس میں وہ گناہ لکھے ہوئے ہوں گے جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوگا۔ تو یہ اس اعتبار سے معاملات میں شریعت کے احکام کی پابندی کرنا یہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات یہ بھی ہے کہ جب انسان کے مال میں حرام داخل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی عبادتیں اور اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من اشترى ثوبا ب10 دراہم وفیہ درہم حرام لم يقبل اللہ تعالی صلاة ما دام علیہ، کہ ایک شخص ایک کپڑا خریدتا ہے 10 درہم میں اور اس میں فقط 1 درہم حرام کا شامل ہو گیا، تو یہ کپڑا جب تک انسان کے جسم پر رہے گا اس کپڑے کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ انسان محض پیسے کے خاطر فقط یہ نہیں کہ وہ اپنے معاملات میں شریعت کے احکام کو توڑ رہا ہے بلکہ وہ اپنی نمازوں سے بھی محروم ہو رہا ہے، کیونکہ اگر 1 روپیہ بھی حرام کا اس لباس میں شامل ہو گیا جس لباس کو پہن کر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر یہ حرام غذا انسان کے جسم کا جزو بن جاتی ہے تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس جسم کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو۔ اور آدمی اگر حرام کمائی کرے اور دوسری طرف یہ خیال کرے کہ میں صدقہ بھی دے دوں گا اور زکوٰۃ بھی دے دوں گا
اور صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے اور زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے تو سب برابر ہو جائے گا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر مال حرام ہے تو وہاں صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ کی ذات خود پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے، وہ خبیث مال کو، ردی مال کو اور حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے معاملات کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ شریعت کے احکام کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ معاملات کے سلسلے میں تفصیل تو بہت ہے، اس مجلس میں ہم اس کا ایک خلاصہ ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ معاملات کی لائن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں میں ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں تو اس کی بنیاد 4 چیزیں ہیں۔ یعنی کوئی بھی شریعت کا حکم معاملات کے سلسلے میں اگر ہم لیں تو غور کرنے سے اور تلاش کرنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کی جڑ ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگی۔ ایک تو ہے اللہ کی مخلوق کی نفع رسانی، یعنی بہت سے احکام شریعت نے معاملات کے لائن سے وہ دیے ہیں کہ جس کے پیچھے جو راز ہے، جو مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاؤ۔ دوسری بنیادی ہدایت ہے عدل و انصاف، یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ تیسری بنیادی ہدایت ہے سچائی اور امانت داری، کہ کسی کو جھوٹ بول کر، کسی کی امانت میں خیانت کر کے، دھوکہ دے کر ہم نقصان نہ پہنچائیں۔ اور چوتھی ہدایت ہے سماحت، رعایت، خیر خواہی، یعنی دوسروں کے ساتھ ہم چشم پوشی کا معاملہ کریں، رعایت کریں۔ کوئی چیز تول کر دے رہے ہیں تو ذرا جھکتا ہوا تول دیں، دوسرے کے ساتھ ہمارے دل میں خیر خواہی ہو۔ قرض اگر آج ادا نہیں کر پا رہا ہے تو مہلت دے دیں اور کل لے لیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ دوسروں کے ساتھ ہم نرمی کا، سہولت کا، رعایت کا، چشم پوشی کا، خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ یہ 4 بنیادی ہدایات ہیں، اور معاملات کے لائن سے جتنی بھی اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے وہ تقریباً انہی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کی تفصیل آتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے حرام سے، حرام مال سے اور حرام طریقوں سے، اور حلال کو اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔